کسی مؤذن کی اذان اس وقت تک کامل نہیں جہاں میرے رب کے ساتھ میرے نبی کا ذکر نہ کرے، کسی مکبر کی تکبیر اس وقت تک مکمل نہیں جہاں میرے رب کے ذکر کے ساتھ میرے نبی کا ذکر نہ کرے، کسی بندے کا درود اس وقت تک کامل نہیں جب تک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک پہ درود و سلام کا ہدیہ پیش نہ کرے۔ یاد رکھنا یہ درود پاک، یہ درود یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ کریم بندے کے درجات بلند کرتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدہ، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ عشرہ، اللہ کریم اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرتے ہیں۔ اور اللہ رحمت کیوں نازل نہ کریں؟ اللہ کریم قرآن مقدس میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، میں بھی نبی کی ذات پہ رحمت بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم نے بھی نبی کی ذات پہ درود بھیجنا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی، حدیث مبارکہ میں ہے ایک صحابی رسول فرمانے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلام بھیجنے کا طریقہ تو آپ نے ہمیں بتا دیا ہے، ہم نماز میں تشہد میں آپ پہ سلام پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم ان الفاظ کے ساتھ آپ پہ سلام پڑھتے ہیں۔ سلام پڑھنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیجئے آپ کی ذات پہ ہم نے درود کیسے پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سارے کا سارا درود ابراہیمی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا کے عرض کیا اے میرے پیارے صحابہ، مجھ پہ درود ایسے بھیجا کرو۔ یاد رکھنا اس طرح کے دوسرے الفاظ بھی جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں وہ سارے کے سارے باعث برکت ہیں، وہ سارے کے سارے درود مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ یا کچھ الفاظ ایسے بھی جو احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہیں لیکن ان سے یہ کلمات ادا ہو جاتے ہیں، یہ بھی باعث برکت ہیں۔ لیکن فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے سب سے بہتر درود پاک وہ ہے جس کے الفاظ بھی، جس کا مفہوم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور صحابہ کو جو طریقہ اللہ کے نبی نے درود پڑھنے کا بتایا وہ درود ابراہیمی پڑھ کے سنایا، معلوم ہوا درود ابراہیمی تمام درودوں کا سردار ہے۔ آج ہمارے کچھ بھائی درود پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں نے عرض کیا درود کے وہ الفاظ جو اللہ کے نبی سے ثابت ہوں یا وہ الفاظ جو نبی سے ثابت نہ ہوں لیکن ان میں اللہ سے دعا کا ذکر ہو، اپنے نبی پہ رحمت بھیجنے کی درخواست ہو، ان تمام سے درود پاک ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض درود ایسے ہیں جس کے لیے مقام متعین ہیں۔ یاد رکھنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ درود ہے، ہم مانتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مقام ہمارا ملک پاکستان نہیں، اس کا مقام اذان سے پہلے پڑھنا نہیں، اس کا مقام روضہ رسول ہے۔ کون کون سے حضرات ہیں جنہوں نے روضہ رسول کی زیارت کی ہے؟ ہاتھ بلند کرے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک ہر مسلمان کو بار بار لے جائے۔ آپ نے یہ والا درود روضہ رسول پہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟
پڑھا ہے نا جی، اللہ پاک قبول فرمائے۔ ہم کہتے ہیں واقعی یہ درود ہے، لیکن اس کا مقام روضہ رسول ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روضہ مبارکہ میں زندہ ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب آ کر سلام کرنے والے کا سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ جو یہاں سے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کریم نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی ان امت السلام۔ اللہ کریم نے بہت سارے فرشتے مقرر کیے ہیں جو زمین میں سیر و سیاحت کرتے ہیں، جو زمین میں گھومتے اور پھرتے ہیں۔ جب مسلمان نبی کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں، وہ درود کا تحفہ لے کر نبی کے روضے پہ حاضر ہوتے ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ السلام۔ جب کوئی مسلمان میرے